بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار وہی مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آدمی تقوی اختیار کرے اور آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرتے کرتے جو حال آئے اسے جھیل جائے، اسے صبر کہتے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہر حال جھیلے اور وہ صبر ہے. ایک آدمی نے چوری کی، جیل میں گیا، پولیس والے اسے ڈنڈا مار رہے اور آپ کہہ رہے تو صبر کر، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، تو اس کو صبر نہیں کہتے کیونکہ وہ اس کی جرم کی سزا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے آدمی پر جو حال آ جائے آدمی اسے جھیل جائے، یا اللہ کی طرف سے کوئی حال آ جائے آدمی اسے جھیل جائے. گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ بیماری آ گئی، چوری ہو گئی، اب یہ تو ایکسیڈنٹ ہے، اچانک کوئی تکلیف آ گئی. اب آدمی جو واویلا نہ کرے بلکہ آدمی جو ہے وہ جھیلے. حدیث شریف میں آتا ہے
اذا وجهت الى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه او في جسده او في ماله فاستقبلها بصبر جميل استحييت يوم القيامة ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا، کہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اگر کوئی میں نامناسب حال بھیجتا ہوں اور وہ آدمی اسے جھیل لیتا ہے تو حشر کے میدان میں مجھے حیا اور شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے ترازو قائم کروں، بغیر حساب کتاب کے یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی پر کوئی نامناسب حال آیا 20 سال پہلے، 20 سال کے بعد وہ دن یاد آ گیا، اس کو وہ حال یاد آ گیا، اور 20 سال پہلے حال آیا تھا اس پر، 20 سال بعد اسے یاد آ گیا۔ بعد مرتبہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی کو یاد آ جاتا ہے وہ ٹائم، اور اس نے زبان سے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا جملہ کہہ دیا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت میں اللہ نے اسے جو اجر دیا تھا جھیلنے پر، اس وقت بھی اللہ اس کو وہی اجر دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ تقوی اور صبر۔ تو یوسف علیہ السلام یہ جھیلتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ وہی میرا جملہ، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کیا تو اللہ نے زلیخا کو بھی یوسف کے حوالے کر دیا، مصر کی حکومت بھی یوسف کے حوالے کر دی، بھائیوں کو بھی یوسف کے حوالے کر دیا، جو بیچنے والے تھے ان کو بھی یوسف کے حوالے کر دیا، سب حوالے ہو گئے۔ کہ میرے اللہ کا جب کسی کو بچانے کا ارادہ ہوتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ اس کے بچانے میں استعمال ہونے لگتا ہے۔ یہ کہ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ نامناسب حالات سے گھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے نامناسب حالات کو مناسب حالات سے بدل رہا ہے۔ ذلت کے نقشے میں اللہ انہیں عزت دے رہا ہے، تباہی بربادی کے نقشے میں اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، تہمتوں کے نقشے میں اللہ ان کو پاک دامنی کے پروان چڑھا رہا ہے کہ تہمت لگ رہی اور یہاں ان کے پاک دامنی کے چرچے ہو رہے۔ یہ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھائی تھے، یہ جب واپس ان کے بھائیوں کا مصر کا سفر 3 مرتبہ ہوا ہے۔ کنعان سے یہ بھائی مصر جو ہے وہ 3 مرتبہ آئے۔ ایک مرتبہ تو یہ جو بھی چل رہا ہے ہمارا کہ پورے علاقے میں جب قحط سالی کا زور شور ہوا، لوگ پریشان ہوئے، تو یہ لوگ آئے، یوسف علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ صاحب یہ تھے میرے ہی بھائی ہیں، اور ایک ایک کو پہچان گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ آئے شاہی محل میں تو یوسف علیہ السلام نے خالی ایک ہی سوال کیا، تم لوگ کہاں کے ہو؟ اب یہ خاموش، اگر تم مصری نہیں ہو، انہوں نے کہا کنعان سے آئے۔ جب کنعان سے آئے کس کے؟ اب یوسف علیہ السلام ان کی جو ہے وہ اندر کی بات اگلوا رہے، کس کے بیٹے ہو؟ یہ کہ اللہ کے نبی ہے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے۔ تو تم کتنے بھائی ہو؟ تمہارے سب سے چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے 2 بھائی تھے چھوٹے، ایک کا نام یوسف تھا، ایک کا نام بنیامین ہے۔ تو یوسف تو پتا نہیں وہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا تھا، تو وہ جو ہے پتا نہیں کہاں ہے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، البتہ بنیامین جو ہے وہ گھر پر ہے۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گیا ماں کا کیا حال ہے، فلاں رشتے دار کا کیا حال ہے، باپ کا کیا حال ہے، سب بتایا۔ اچھا یہودا میں سب کو جو ہے یوسف علیہ السلام پہچانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، اب تمہیں مال دے رہا ہوں اور تمہیں اناج بھی دے رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ نیکسٹ ٹائم جب آؤ تو بغیر بھائی کو لیے اگر آؤ گے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ ارے صاحب یہ شرط مت لگاؤ، باپ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، آپ لے کے آئیو۔ اور اناج دیا، اور جو ذمہ دار تھا اس کے کان میں اتنا کہہ دیا کہ جتنے پیسے لے لیے یوسف علیہ السلام نے، مثال دے رہا ہوں 150 روپیہ 200 روپیہ جو بھی قیمت تھی وہ یوسف علیہ السلام نے تو ہاتھ میں لے لی، اور وہ جو اناج بوری بھر رہا تھا اس کے کان میں ڈال دیا کہ وہ ہر ایک کی بوری میں پیسے رکھ دینا واپس، یعنی اناج بھی دیا، رقم بھی دی، واپس کر دی۔ اچھا بھائیوں کو پتہ نہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور جاتے جاتے یوسف علیہ السلام نے اتنا ہی کہا ابھی تم لوگ سمجھ گئے ہو میرے بات، ہجے کر کے سمجھایا۔ بعض لوگوں کو ذرا ہجے کر کے سمجھانا پڑتا ہے، ہندی کی چندی کر کے، آپ سمجھے نا، تو انہیں ہجے کر کے سمجھایا
کہ دیکھو تم سمجھ گئے میری بات؟ ہاں کیا سمجھے؟ یہ کہا کہ دوسری مرتبہ آنا ہو تو بنیامین کو لے کے آنا ہے، دیکھو اس کے بغیر آؤ تو یہاں اندر داخلہ نہیں ملے گا مصر میں۔ ارے صاحب باپ بہت بوڑھا ہے، میں نہیں جانتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ سب میں نہیں جانتا، پھر تمہیں آنا ہے، اناج کی ضرورت ہے، بھائی کو لے کے آنا۔ بھائیوں نے کہا بہت اچھا، ابھی روانہ ہو گئے۔ اب جب یہاں پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے والد کے سامنے بات رکھی کہ ابا جان بڑا اچھا آدمی ہے، عزیز مصر بہت بھلا آدمی ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ بڑا سلوک کیا، اور ہم کنعان کہتے پھر بھی ہمیں اناج دیا، لیکن شرط لگائی ہے اس نے کہ اب یہ اناج تو کتنے دن کام چلے گا، تھوڑے دنوں میں اناج ختم ہو جائے گا، پھر جانا پڑے گا ہم کو۔ یہ کنعان اور یہ فلسطین اور یہ بیت المقدس اور یہ مصر، یہ زمینیں جو ہے سب ملی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے یہاں زمینیں ملی ہوتی ہیں، کبھی گجرات ہے، مہاراشٹر ہے، یہ زمینیں اندر ملی ملی، ایک آدمی یہاں چلا گیا مہاراشٹر چلا گیا، یہاں چلا گیا تو گجرات چلا گیا۔ یہ تو یوں کہا کہ ابا جان جانا تو بڑا، اور شرط یہ لگائی ہے کہ بنیامین کو بھیجنا۔ پہلے ہی دن انہوں نے بھائیوں نے بات رکھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی انہوں نے کہا نہ یہ تو سوچنا ہی مت، یہ میں پہلے ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکا ہوں، دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھانے کا۔ بھائیوں نے کہا ابا جان اگر بنیامین کو تم نہیں بھیجو گے تو پورا گھرانہ قحط سالی میں تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، کس کی؟ بھائیوں کی اور یعقوب علیہ السلام باتیں ہو رہی۔ اتنے میں ایک بھائی نے وہ بوری کھولی اپنی، ہر ایک کی بوری الگ الگ تھی، ہر ایک کا جو سامان الگ الگ تھا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جہاں بوریاں کھولی تو بوریوں کے اندر اناج بھی تھا اور موڑی پیسے بھی تھے۔ اب یہ خوش بھی ہوئے اور گھبرائے بھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو خوشی ہوئی کہ اچھا ہے بھی مال پیسہ مل، لیکن گھبرائے بھی کہ ارے کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ عزیز مصر کے یہاں ہم پر چوری کا کوئی الزام لگے کہ بغیر پیمنٹ دیے ہوئے اناج لے کے چلے گئے صاحب یہ لوگ۔ اب انہیں خوف لگنے لگا کہ یہ پیمنٹ تو واپس آ گیا۔ اب آپس میں یہ چرچے شروع ہو گئے بھی کیا ہوا، یہ پیسہ تو لیا نہیں، دوسری مرتبہ جائیں گے تو وہ چوری کا الزام لگے گا، وہ کہے گا تم لوگوں نے چوری کی، تم لوگوں نے پیسے نہیں دیے، پہلے یہ ہوتا ہے نا بھائی پیسے تم لوگوں نے دیے نہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ اور کھڑا ہوا۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ نہیں یہ آدمی تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب والد کے پاس آئے اور کہا ابا جان یہ تو 15-20 دن مہینے کا اناج ہے اور گھر میں کھانے والے بہت ہیں، آپ ذرا اس مسئلے کے اندر سوچ لیجئے کہ بنیامین کو بھیجو گے تو ہمیں اناج ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں ہوں، ہاں اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو کوئی اچھا سا ایگریمنٹ کرو میرے ساتھ۔ موثقا من اللہ کا مطلب ہے اچھا سا ایگریمنٹ، اچھی سی مجھے ترتیب بتاؤ کہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ لڑکا۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا، اور یعقوب علیہ السلام کہ یہ بھی نبی تو تھے لیکن انسان تھے، تو ان کے دل میں بھی یہ خدشہ کہ اگر بنیامین کو نہیں بھیجا تو اناج نہیں ملے گا، اور اناج نہیں ملے گا تو پورا گھر میرا ختم ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ کہے تھے اس لیے دل میں ان کی بات آ گئی، بھیجنا تو ہے کہ اس کو بھیجنا تو پڑے گا، کیونکہ عزیز مصر نے کہہ دیا ہے کہ بغیر اس کے ملنے کا نہیں، بھیجیں گے تو صحیح، لیکن ذرا تھوڑا ان کو پرانا قصہ بھی تو یاد دلاویں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا۔ اب جب بھائی آئے اور بھائیوں نے آ کر یوں کہا کہ ابا جان بس ہمارا جو پچھلا قصور ہے آپ تو اس کو بھول جائیے، بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قصہ جب ہو رہا ہے بنیامین والا اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہوا اس کے بیچ کا عرصہ 40 سال کا گزر گیا۔ یہ 40 سال کے بعد کا قصہ ہو رہا ہے۔ 40 سال پہلے یوسف علیہ السلام جو ہے گم ہو گئے تھے اور ماں باپ سے جدا ہو گئے تھے، 40 سال۔ اسی لیے علماء میں لکھا ہے کہ کسی کا لڑکا گم ہو جائے یا کوئی گم ہو جائے تو آدمی جو ہے نا امید نہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام جب بڑی مدت کے بعد مل سکتے ہیں تو کبھی نہ کبھی تمہارا لڑکا اللہ تم تک پہنچا دے گا۔ زید ابن حارثہ گم ہو گئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ زید ابن حارثہ چھوٹے سے تھے، زید ابن حارثہ دودھ پیتے بچے، یہ یمن کے تھے، اور یہ پورا ان کے ماں باپ اور ان کے یہ سب جو ہے یہ یعنی یمن سے چلے تھے یہ لوگ۔ تو ڈاکو جو ہے وہ
خیمے میں داخل ہوئے مال لینے کے لیے ڈاکو. تو ان کو مال تو ملا نہیں, لوگ سوئے ہوئے تھے, ہمارے مال تو نہیں ملا, کیا کریں, یہ گرمی کا زمانہ تھا, تو یہ اپنے والدہ جو ہے اس طرف سوئی ہوئی تھی, یہ زید ابن حارثہ کے بچے تھے, یہ تھوڑے سے دور لیٹے ہوئے تھے, یہ ڈاکو زید ابن حارثہ کو لے گئے اور اکلوتا ہے بیٹا, ماں باپ بڑے پریشان, ماں باپ جو ہے بڑے پریشان. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کی گم ہو جائے تو یہ پڑھے انہ علی رجعہ لقادر, ہر نماز کے بعد انہ علی رجعہ لقادر, انہ علی رجعہ لقادر. اور آج جو حافظ صاحب نے آیت پڑھی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے یہ آیت 141 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے, اللہ اس کی گم شدہ چیز کو واپس کر دے گا. سورہ لقمان کی آیت ہے, عبدالوہاب نے پڑھی ہے نا, یا ایھا النبی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ اگر کوئی چیز معمولی سی بھی ہو, رائے کے دانے کے برابر, آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو, پہاڑوں کی چٹانوں میں چھپی ہوئی ہو, زمین کے تہوں میں چھپی ہوئی ہو, پھر بھی اللہ اسے نکال لے گا, کہ وہ جاننے والا ہے. یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے تو انہ علی رجعہ لقادر. یہ علماء نے لکھے ہیں, میں نے میری کتابوں میں کئی نہ کئی چیزیں لکھی ہیں. کوئی چیز گھر میں گم ہو گئی تو آدمی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا جائے, اسے ڈھونڈتا جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, پڑھ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے, پڑھ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے, انشاءاللہ فوراً مل جائے گی. کیا پاسپورٹ ہے آپ کا, مل نہیں رہا, ارے بھی میں نے کہاں رکھا کچھ پتا نہیں, تو آپ بیٹھے مت رہو, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہو, ڈھونڈتے رہو, پڑھتے رہو, ڈھونڈتے رہو, فون کرو, یہ کرو, وہ کرو, تھوڑی دیر میں خبر آئے گی, اب مل گیا. بچہ گم ہو گیا کہ انہ علی رجعہ لقادر, اپنے گھر کے دروازے کے اوپر اسے لکھوا لو کسی سے, انہ علی رجعہ لقادر, یہ گھر کے دروازے کے اوپر کوئی پرچے کے اوپر لکھوا لو اور پھر جو ہے تعویذ بنا کر اسے لٹکا دو اس طریقے سے کہ وہ ہلتا رہے ہوا سے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو ہلے گا یوں اس بچے کے دل کے اندر اس گھر کی طرف کشش پیدا ہوگی تو بھاگا بھاگا آ گیا. شرط یہ ہے کہ وہ ہلتا رہے تعویذ گھر کے دروازے کے اوپر, انہ علی رجعہ لقادر. یہ لکھوا دیا اور لکھوانے, اچھا زعفران سے لکھوانا ضروری نہیں ہے, کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے تو کہیں گے زعفران لاؤ, غریب آدمی کہاں سے لائے گا زعفران, مشکل آؤ تو کہاں سے لائے گا غریب آدمی. آپ سمجھے نہیں, زعفران اور مشکل کے چکر میں پڑنا مت, یہ لیلاؤں کا چکر ہے. آپ سمجھیے نہیں سمجھے, یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں, دواؤں کی چیزیں ہیں کہ یہ اطریات میں ہے اور یہ جو ہے یہ دوا وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. یہ کبھی طرح میں زعفران سے لکھ دوں اگر کوئی نہ, آپ جو ہے جو آپ کی قلم آپ بھی لکھ دو گے تو بھی چلے گا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی سے لکھو, آپ لکھ دو انہ علی رجعہ لقادر. یہ آتا ہے کتابوں کے اندر. تو یہ زید ابن حارثہ بھی گم ہو گئے تھے, چوٹ لے گئے ان کو. اب باپ ماں یہ بڑے پریشان. سورج کو کہتا تھا ان کے والی, سورج میرا بیٹا کہیں نہ کہیں ہے, تجھے پتا ہے کہاں ہے, اور میں نہ امید نہیں ہوں. ڈاکو لے گئے, ڈاکو لے کر کہاں گئے ان کو, مکہ. وہی ان کو بڑا کیا, پالا پوسا, بڑا کیا, اور مینا کے اندر یہ حضرت خدیجہ کے ماموں یا چچا ان کے ہاتھ پر بیچا ان کو, زید ابن حارثہ. حضور کا نکاح جب حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تو یہ تو غلام تھے, تو حضرت خدیجہ نے خدمت کے لیے زید ابن حارثہ کو دے دیا کہ لو یہ آپ کی خدمت کرتے. کہاں سے چلے, جنگل سے, یمن سے, پر یا خادم بنے. اچھا وہ حرم شریف میں حضور کی خدمت کر رہے ہیں, حدیثوں میں آتا ہے. یمن کا قافلہ آیا, انہوں نے زید ابن حارثہ کو دیکھا, او ہو یہ تو وہی لڑکا ہے جو گم ہو گیا ہے, یہ تو وہی لڑکا ہے جو گم ہو گیا ہے. یہ یمن والے فوراً واپس گئے اور ان کے ماں باپ کو جا کے اطلاع دی کہ تمہارا لڑکا مل گیا. کہاں ہے, کیونکہ حرم میں ہے.
ایک آدمی ہے اس کا نام محمد احمد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی شہرت اتنی لوگ پہچانتے نہیں تھے اور وہ ان کی خدمت میں نے دیکھا ہے. تو ان کے والد ان کی والدہ ان کے دوسرے رشتے دار اور یہ سارے کے سارے یمن سے چل کر آئے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. زید بن حارثہ پہلے دور بیٹھ کے دیکھا دور کہ یہ لڑکا بھائی ہمارا ہے کہ نہیں. تو دور دیکھا تو کہا ہاں ہمارا ہی ہے. وہ آدمی پہچان جاتا ہے نا تل کی وجہ سے آنکھوں کی وجہ سے کوئی نشانی ہوتی ہے. کبھی انگلی پر کوئی تل ہوتا ہے کبھی آنکھوں پر ہوتا ہے کبھی ناک پر ہوتا ہے کبھی ہونٹ پر ہوتا ہے کبھی رخسارے پر ہوتا ہے دائیں بائیں کبھی کان پر ہوتا ہے. تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں تو ماں نے بھی کہہ دیا یہی ہے باپ نے بھی کہہ دیا یہ لیکن پھر بھی شک تھا لیکن بڑے ہو گئے. تو باتوں میں حرم میں انہوں نے پانی منگوایا زید بن حارثہ سے جب کوئی مدد ذرا بیٹا پانی لائیے. تو زید بن حارثہ جو ہے وہ زمزم کا پانی جیسے حضور کی خدمت کرتے تھے ویسے مسافر بھی مسافر ہے. تو پھر پانی پیا جب پانی پیا تو انہوں نے نام پوچھا رشتہ داروں نے کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ زید. تمہارے والد جی ہیں؟ حضور کی طرف اشارہ کیا میرے والد. تم کہاں کیوں ہو؟ میں یہی کہوں میں تو بچپن سے ہی جڑا ہو گئے تھے. میں تو یہی کہوں وہی پلے وہی بڑے ہوئے. خدیجہ کے خاندان میں جو بکے اور حضور کے ساتھ نکاح ہوا تو حضور کی خدمت میں آ گئے. تو پھر جب یہ بات ہوئی تو یہ سمجھ گئے کہ لڑکا ہے ہمارا لیکن چونکہ مرور زمانے کی وجہ سے یہ بھول گیا ہے. تو یہ خاندان والے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ماں باپ اور ماں باپ سے یوں کہا یہ ماں باپ نے جو ہے حضور سے یوں کہا کہ دیکھیے یہ لڑکا جو ہے یہ ہمارا ہے جو آپ کا غلام ہے یا آپ کا خادم ہے. اور بچپن کا قصہ سنایا کہ بچپن میں یہ قصہ ہوا تھا اور گم ہو گیا تھا یہ بچہ بڑا ہوا ہے اور یہ ہمارا. آپ نے فوراً جواب دیا بھائی دیکھو تمہارا بچہ ہے تو میں کیسے میں اپنے پاس رکھوں اس کو. نبی تو صادق امین ہوتا ہے نا. اب بھائی تمہارا لڑکا ہے تم اس سے بات کرو تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ضرور لے جاؤ. اب حضور نے زید بن حارثہ کو بلایا کہاں حرم میں کعبے کے سامنے یہ رشتہ دار بیٹھے ہیں. زید بن حارثہ کو زید یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر باپ نے ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا تم تو ہمارے بیٹے ہو اور تم جو ہے بچپن میں تم دودھ پیتے تھے اور گم ہو گئے تھے اور تمہاری نشانی یہ ہے تمہاری کوہنی پر تل ہے تمہارے ہاتھ میں فلاں جگہ تل ہے وہ باقاعدہ دکھائے انہوں کہ یہ ہے اور بچپن سے جو تم گم ہو گئے تھے اب تم یہاں آئے ہو تو ہم تمہیں لینے آئے. زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں میں ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا میں ان کو چھوڑ کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتا. تو باپ نے غصے میں جملہ کہا باپ نے یہ کہا بیٹا کیا تم جو ہے غلامی میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہو؟ جب ہم یعنی سب بات ثابت ہو گئی کہ تم ہمارے لڑکے ہو اور سارا خاندان تمہارا وہاں ہے اور یہاں پہ تم غلامی کی زندگی میں ہو تو کیا غلامی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہو؟ تو زید بن حارثہ نے جواب دیا ان کی غلامی میں رہنا بادشاہوں کی بادشاہت سے بھی اونچا ہے. یہ زید بن حارثہ نے جواب دیا کہ ان کی غلامی میں رہنا بادشاہوں کی بادشاہت سے اونچا ہے. اس وقت حضور نے کہہ دیا کہ زید میرا بیٹا ہے یہ. اور زید ابن حارثہ جو ہے وہ نہیں گئے بلکہ زید ابن حارثہ نے ان کے ماں باپ کو دعوت دی اسلام کی. ان کے ماں باپ کو دعوت دی کہ دیکھو میں جس کا دھرم کو میں نے قبول کیا ہے جس مذہب کو میں نے قبول کیا ہے وہ بہت اچھا مذہب ہے. چنانچہ کئی یمنی لوگ جو ہے مسلمان ہوئے. یمنیوں سے ہمیں اسلام میں بہت فائدہ ہوا ہے. جیسے مسافہ ہم مسافہ کرتے ہیں نا ہماری شریعت میں مسافہ نہیں تھا. یہ اہل یمن کا تحفہ ہے. یمنی جو ہے آپس میں مسافہ کرتے تھے تو جب یمنی آتے تھے آپس میں مسافہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ مسافہ کر رہے ہیں تو حضور کو بہت پسند آیا. حضور نے فرمایا ارے بہت اچھا بھی بہت اچھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی ساری فضیلتیں بیان کی. یہ جو مسافہ ہے ہمارا یہ اہل یمن کا تحفہ ہے ہماری شریعت میں.
زید ابن حارثہ جو ہے وہ گئے ہی نہیں اور رہے، کافی مدت کے بعد ملے. اسی طریقے پر یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ کافی مدت کے بعد اب باپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اب تم لوگ کوئی گواہ لاؤ، دلیل لاؤ. بیٹوں نے کہا ابا جان بس اتنا کہتے ہیں کہ بھی جو کچھ بھی ہے یہ ہے بس قال اللہ علی ما نقول وکیل. یعقوب علیہ السلام نے جملہ جواب دیا کہ اچھا چلو بھی دنیا میں ان کو لے جاؤ، پروگرام بناؤ، اور جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اللہ وکیل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی معاملہ اللہ کو سونپتا ہے، جب یہ جملہ کہا کہ اللہ وکیل ہے، فوراً وحی آئی میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے یعقوب بنیامین بھی واپس آئے گا، یوسف بھی واپس آئے گا کہ تو نے مجھے وکیل بنایا ہے. قال اللہ علی ما نقول وکیل کہ یعنی یعقوب فوراً وحی آئی وعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، بنیامین کو بھی ہم واپس کریں گے اور یوسف کو بھی واپس کریں گے. اچھا انہیں اطمینان ہو گیا یعقوب علیہ السلام کو، لیکن دل کے اندر ایک رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. ایک آدمی کو ٹینشن رہتا ہے، فطری چیز ہے. جب یہ لوگ دوسری مرتبہ مصر کا سفر کا ارادہ کر کے چلنے لگے تو یعقوب علیہ السلام بہت فکر میں بیٹھے ہوئے، بہت ٹینشن میں، کھانا نہیں کھاتے تھے. دیکھ کیا ہوا، یہ کہا بھی تم لے تو جا رہے ہو اس کو، اب مجھے پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے 40 سال پہلے والا یوسف کا، کہ کبھی ایسا نہ ہو اسے بھی کوئی بھیڑیا نہ کھا جاتے، یا کوئی اور بہانہ تم بنا لو. بھائیوں نے کہا ابا جان آپ بے فکر رہیں، اب جو ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا. جب روانہ کرنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے خود رخصت کیا ان کو. 11 تھے، 10 یہ بھائی اور 11ویں یہ بنیامین اور 12ویں ہے یوسف علیہ السلام، تو وہ تو وہاں ہے. تو یہ 11 جب روانہ تو یعقوب علیہ السلام نے خود رخصت کیا اور وصیت کی کہ دیکھو بیٹو تم جا رہے ہو تو مصر کے اندر ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا. پہلے زمانے کے جو شہر ہوتے تھے وہ جو ہے دروازے اس کے بہت ہوتے تھے. اب تک جو ہے ہمارے دیہاتوں میں یا جو دروازے جیسے احمد آباد ہے اس کے دروازہ کے وہ دروازہ یہ دروازہ وہ ترتیب ہوتی تھی شاہوں کی. رات کو دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، مطلب کہ کوئی باہر کا آدمی اندر نہ آوے، اندر کا آدمی باہر نہ جاوے، حفاظت کے لیے. کئی دروازے مصر کے بھی تھے. تو یہ جب جانے لگے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو یاد رکھنا ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا. یہ کیوں کہا الگ الگ دروازوں سے یعقوب علیہ السلام نے؟ اس لیے کہا کہ یہ بھائی بڑے لہیم شہیم تھے، خوبصورت تھے، سب بہت خوبصورت. تو یہ کہا ایک دروازے، اب دنیا کا قانون ہے 4-5 آدمی ایک جگہ پر جمع ہو جاوے تو لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہے نہیں اٹھتی. 10 آدمی ایک جگہ جمع ہو جائے جا رہے ہیں، لوگ ذرا دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا میٹر ہے، کیوں جا رہے ہیں. اسی لیے ہمارے حرم شریف میں 10-15 آدمیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. وہاں حرم میں ہم بیٹھتے ہیں ساتھی ملنے کے لیے آئے، ہم ان کو کہتے ہیں مل ملا کر اپنے اپنے جگہ جاؤ، بھائی یہاں بیٹھو مت، مسافہ کرو اپنی جگہ جاؤ، مسافہ کرو اپنی جگہ جاؤ، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں. لیکن 10 آدمی 5 آدمی گر جائیں گے تو فوراً جو نگاہیں اٹھیں گی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کیوں بیٹھے ہیں یہاں. اور یہ لہیم شہیم تھے، بڑے خوبصورت تھے یہ بھائی. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک دروازے سے جاؤ گے تو لوگ دیکھیں گے، نظر لگے گی. اور دوسری وجہ ہے کہ پہلے تم پر جو ہے جاسوسی کا الزام لگ چکا ہے. مصر کی پولیس جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا بھائی تم تو کنعان کا جاسوس لگتے ہو، مجھے جاسوسی کا الزام لگ چکا ہے، تو پھر یہ وہاں کے جاسوس بھی تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے اور نظر بھی لگے گی. کوئی کام آدمی ایسا نہ کرے جس سے نظر لگے. العین حق، حدیث شریف میں آتا ہے نظر کہ یہ حق ہے، اچھی نظر بھی حق ہے، بری نظر بھی حق ہے. یاد رکھنا کہ بعض مرتبہ بعض آدمیوں کی نگاہیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ فوراً مر جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، نظر لگی گیا. حدیثوں میں اس کے بہت قصے آتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو بھی ختم کر دیتی. العین حق، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ العین حق. اس کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے بری نظر حق ہے ویسے اچھی نظر بھی حق ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو وہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، روحانی ترقی. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر نہ لگے، اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازے سے جانا، اور میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں
یہ کہا علیہ توکل تو علیہ فلیتوکل المتوکل. اب یہ بھائی روانہ ہوئے اور روانہ ہو کر راستے میں بنیامین کو ڈانٹنے لگے. بڑی محبت کرتا ہے تیرا باپ تجھ سے. سمجھ گئے نا؟ وہی یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا نا, وہی ان دسوں نے کہ صاحب تیرا جو ہے تیرا تو بڑا اونچا مقام ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس نے بھی کہہ دیا جب تک بنیامین نہیں آئے گا اناج نہیں ملے گا, اور یہاں باپ بھی محبت کرتا ہے, تیرا بھی حشر وہی ہوگا جو یوسف کا ہوا تھا, یاد رکھنا. تانا دینے لگے یہ 10 کے 10. اور بنیامین یہ اندر اندر کھول رہے ہیں کہ ارے یہ کہاں میں پھنس گیا ان کے ساتھ. کہ کہا یہ مائیں الگ الگ تھی, وہ 10 بھائیوں کی ماں الگ تھی, ان 2 بھائیوں کی ماں الگ تھی. تو جہاں مائیں الگ الگ ہوتی ہے کچھ ٹھن ٹھن رہتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ماں الگ ہے اس کی ماں الگ ہے تو یہ دیکھتی نہیں یہ نہیں دیکھتا نا. جو ہے عورت جو ہے وہ فراق دلی کے ساتھ دوسری بیوی کے بچوں کو بھی اسی طریقے سے رکھے جیسے اپنے بچوں کو رکھتی ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. یہ کیا سوتیلی ماں ہے یہ جہالت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے. کیا جہالت ہے کہ جب سوتیلی ماں ہے اس نے ظلم کرتی ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ لڑکی پیدا ہو تو عورتیں ناراض رہتی ہیں. لڑکی پیدا ہوئی یہ جہالت ہے. اچھا یہ جہالت کیوں ہے بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہلے پورا کا پورا ملک جو ہے وہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا. پہلے اوپر کی نسلیں تو سب مشرک تھی, بعد میں اسلام آیا. آہستہ آہستہ اسلام آتے 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 جو ہے وہ دین آیا, مسجد قائم ہوئی, مدارس قائم ہوئے, علم آئے, کتابیں لکھی گئی, پڑھنا پڑھانا ہوا. لیکن اب تک ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہندوؤں کی رسمیں گئی نہیں ہیں جو پرانی چلی آ رہی تھی کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر ناراض ہوتے تھے. تو جناح معاشرے میں کسی کے 2 لڑکیاں پیدا ہو گئی, کسی کی 1 لڑکی پیدا ہو گئی. ارے یہ کیا پتھرا آ گیا, ارے دیکھیں گے بھی نہیں, اس کو منہ چڑھائیں گے. دیکھ کیوں؟ لڑکی تو برکت کو لے کے آتی ہے. اگر کسی خاندان کے اندر لڑکی پیدا ہوئی اور وہ خاندان والوں نے اسے برا محسوس کیا تو یہ سمجھ لو کہ وہ مشرکانہ رسم ان کے گھر میں موجود ہے. بھی تو اللہ کی دین ہے. اب یوسف جو ذکران مہینہ تھا میں جعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. جسے چاہے لڑکے دے جسے چاہے لڑکیاں دے, وہ ہماری ترتیب ہے. اور اب تو جو ہے ماشاءاللہ زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے نا, اب تو جو ڈاکٹر کے بچا کے کہتے ہیں کہ ارے بھائی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے ذرا دیکھ. یہ دکھانا بھی جائز نہیں. اللہ پر بھروسہ رکھو, جو مقدر میں یہ کہو کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہو تو مجھے دے, یہ کہ جو خیر ہو مجھے دے بس. کہ لڑکا ہے وہ بھی خیر, لڑکی ہے وہ بھی خیر. کبھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ بھائی اس کی لڑکیاں بہت ہیں اور اس کے لڑکے. نہ لڑکیوں اور سب کا رزاق اللہ ہے, سب کا انتظام وہ کرے گا. اور یہ بھی اپنے ذہنوں سے کھرش کے نکال لینا کہ بیوی حمل سے ہو تو یہ ذرا شوہروں کو جو ہے نا, شوہروں سے زیادہ ساس کو زیادہ ٹینشن ہوتا ہے. جو شوہر کی والدہ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہے. ارے پتہ نہیں لڑکی ہوگی, ارے تجھے کیا فکر ہے, تجھے کیا فکر ہے بھائی جو اللہ کو جو اللہ دے گا اللہ انتظام کرے گا. وہ مشرکین مکہ تھے جو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ رسمیں وہ اب تک چل رہی ہیں یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی, وہ جاہلانہ رسم کہ کبھی بھی میں نے لڑکیوں کی فضیلت پر مستقل مدنی معاشرے میں پورا باب باندھا ہے. مدنی معاشرہ کتاب جو میں نے لکھی ہے اس میں لڑکیوں کی فضیلت کے اوپر مستقل میں نے باب باندھا ہے کہ لڑکیوں کی پرورش کرے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. لڑکی اگر تمہارے گھر پر واپس آ جائے, خدا نخواستہ طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, واپس آ گئی تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس کی تم خیر خبر رکھو. یہی لڑکی تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. کسی لڑکے کے بارے میں نہیں آتا کہ یہ لڑکا تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. مجھے بتاؤ کوئی حدیث. بھائی ہم نے تو کہیں پڑھی نہیں, آپ لوگوں نے کہیں پڑھی ہو تو بتا دو کہ یہ لڑکا جو ہے تمہیں لڑکا تم اس کی. لڑکی کے بارے میں حضور نے بہت فضیلتیں بیان کی
کیونکہ مشرکین مکہ اور یہ سارے کے سارے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وید الموعودۃ سئلت، اور حمل گراتے ہیں. حمل یہ کہا کہ یہ حمل گرانا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ بچے کو تم نے زندہ دفن کر دیا. اس لیے یہ رواج ہمارے اگر رواج ہے اس کو ختم کرو. اچھا بیوی کا کیا قصور؟ بیوی حمل سے بیوی کو کہتے رہے یہ لڑکا ہونا چاہیے. ارے بھائی تیرا اس کے ہاتھ میں ہے، آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ بس رضا بالقضاء اسی کو کہتے ہیں، تقدیر پر خوش ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ لڑکی دے. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو کہ کبھی کبھی اللہ ایسا انتظام کرتا ہے ان لڑکیوں کا کہ انسان کا وہم و گمان نہیں ہوتا. حرم شریف ملنے جا رہا تھا مسجد نبی اور روزہ اقدس میں کھڑا کھڑا سلام پڑھا. ایک آدمی نے کان میں آ کر یہ کہا کہ مولوی صاحب ایک بیوہ ہے وہ جو ہے آپ کی کتابیں بہت پڑھتی ہے اور اس نے خاص پیغام دیا ہے کہ وہ اس کی 6 لڑکیاں ہیں اور وہ 6 لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین جوڑے دے. میں کھڑے کھڑے دعا مانگی نہیں کھڑے کھڑے کہ اللہ بھی اس کا انتظام کرے، اس کا رزق ہوتا. اس لیے کہ لڑکوں کا رزق اترتا ہے آسمانوں سے. یاد رکھنا کہ یہ رزق ہے، جیسے کھانا پینا جیسے شادی بیاہ یہ بھی ایک رزق ہے انسان کا کہ اللہ اس کا رزق ہوتا. صلاۃ و سلام پڑھ کے باہر نکلا، وہ آدمی بھی ساتھ تھا، سامنے یہ بڑے میاں کھڑے تھے. سلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. ارے مولانا دعا کرنا، لڑکے جو ہے بڑے ہو گئے ہیں، میں جو ہے اچھی لڑکیاں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی لڑکی نہیں مل رہی. ارے میں نے کہا تم کہاں کے؟ یہ کہا ملتان کا. میں نے کہا یہ بیوہ کہاں کی ہے؟ یہ وہ بھی ملتان کی ہے. کہاں ٹھہرے؟ فلاں ہوٹل میں ٹھہرے. چلو یہ بھی اونچا خاندان، یہ بھی اونچا خاندان، چونکہ ہم جانتے تھے یہ خاندان بھی اچھا. اچھا بھائی تمہارے لڑکوں کی کیا عمر ہے؟ تو لڑکوں کی عمریں اسی کہ لڑکے جو ہے 5-5 سال بڑے تھے، کوئی جنرل ہے، کوئی یہ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی یہ. وہیں پر جو ہے ماشاء اللہ 6 لڑکیوں کا نکاح ہو گئے. لو میں نے کہا یہ اللہ کی دین، رزق اتر گیا آسمان سے. اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچو کہ صاحب یہ ہوگا میں لڑکی پیدا ہوئی، اب لڑکی پیدا ہوئی ہے اور چہرہ اتر رہا ہے، ساس ماں جو ہے وہ ناراض ہو رہی ہے، جو لڑکی ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ میرا جملہ یاد رکھنا کہ لڑکی پیدا ہوئی، آپ اگر ناراض ہوئے اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ پر اعتراض ہے، آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہو. اے اللہ آپ نے لڑکی کیوں دی؟ ہمیں اللہ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اور کبھی بھی ڈاکٹروں کے چکر میں مت جانا کہ سب لڑکا ہے کہ لڑکی ہے ذرا دیکھو نہ، یہ اس کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں. اپنا کام میں لگے رہو. بھائی بیٹوں سے کہہ دیا کہ بیٹوں الگ الگ دروازے جانا. اب یہ سارے کے سارے بھائی جو ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یہ جب مصر میں آئے تھے یہ کتنے تھے؟ یہ 11 ہیں. 10 تو یہ 11 بنیامین ہیں. یہ جب آئے یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا، ارے پھر آ گئی یہ ٹیم پھر آ گئی. تو یوسف علیہ السلام نے بھائی بہت اکرام کیا، شاہی مہمان، بھائی آ جاؤ یہ ہمارے شاہی مہمان ہیں. پوچھا کتنے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام کی نگاہ تو فوراً بنیامین پر پڑی. اچھا بنیامین نے یوسف کو بھی نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہی بنیامین ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بہت ہوشیاری اور سمجھداری کی یہ بات کہی، بھائی کتنے ہو تم لوگ؟ 11. تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے ایک ایک بیڈ روم ایسا دے دیا سب کو، 2 کی جوڑی بنا دی. بھی 2 جو ہے یہ کمرے میں آ جاوے، 2 یہ کمرے میں آ جاوے، تو 5 کمروں میں کتنے ہو گئے؟ 10. اور یہ بنیامین کو جو ہے ان کے لیے کوئی کمرہ ملا ہی نہیں. اب سمجھ گئے نا؟ ارے بھائی یہ لڑکا تو رہ گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا چلو یہ میرے بیڈ روم میں آ جائے گا اپنے ساتھ. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب جب یہ کمرے میں گئے، اب 2 بھائی تو ہو گئے، پر یہ بچ گئے. تو یوسف علیہ السلام یار ان لوگوں کو شک نہیں پڑے کہ بھئی یہ، تو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا بھئی اس کے لیے تو کوئی کمرہ ہے نہیں، اب ایک آدمی کے لیے کمرہ دینا کوئی بات نہیں، یہ میرے بیڈ روم میں آ جائے گا. تو اپنے کمرے میں بنیامین کو لے آئے اور چپکے سے جملہ کہا بنیامین مجھے پہچانتا ہے. تو بنیامین نے کہا نا
میں ہی یوسف ہوں، میں ہی ہوں. اب دیکھنا میں تجھے اتنا کہتا ہوں کہ بالکل بات ظاہر نہ ہو کہ میں یوسف ہوں، اور کچھ تھوڑا سا چکڑا چلے گا، سمجھ گیا، تھوڑا سا، لیکن تو فکر مت کرنا، تو گھبرانا مت. اب یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں سے کہا کہ بہت اچھا کیا تم اس کو لائے ہو، چلو بھی ان کو سامان دو. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. سب کے پوٹلے تیار ہونے لگے اور سب کے جو ہے وہ اناج، سب کے جھولے اناج بھرنے لگے، اور جو اناج بھرنے والا تھا اس سے کہہ دیا کہ یہ بنیامین کا جو پوٹلا ہے اس کے اندر میرا شاہی پیالہ رکھ دینا. شاہی پیالہ، شاہی پیالے کا مطلب یہ ہے بادشاہوں کا پیالہ، جیسے گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کا پیالہ الگ ہوتا ہے. کبھی دادا پیتے ہیں، اس میں والد پیتے ہیں، اس میں نانا پیتے ہیں، بھئی اس میں دادی پیتی ہے، یہ بڑا پیالہ ہے، اکرام، احترام. تو شاہی پیالہ تھا جو بہت قیمتی تھا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ بہت قیمتی تھا اور پرانا، چونکہ مصر بہت پرانی کالونی ہے، بہت پرانا، شاہوں کے پاس جب بادشاہ بنتا تھا اس کو شاہی پیالہ دیا جاتا تھا. یعنی وہ بہت ہی یعنی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھ لو اس کی، کہ کوئی بھاؤ نہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے. وہ شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. اب جب رکھنے لگے، جب روانہ ہونے لگے تو یہ سب روانہ ہونے لگے، بھائی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ یہ کر کے. اب جب روانہ ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شاہی پیالہ تو گم رہا ہے. فوراً جو ہے اعلان کیا، ارے بھائی ٹھہرو ٹھہرو. پیچھے سے جو آواز دی جاتی ہے نا، پیچھے سے کبھی کبھی ہم جاتے ہیں، کل میں جا رہا ہوں یہاں سے، پیچھے سے ایک آدمی سلام کر رہا ہے. پیچھے سے سلام کرنا ہماری شریعت میں نہیں ہے. پیچھے سے دو آدمیوں کو آواز دی جاتی ہے، ایک چور کو آواز دی جاتی ہے، سمجھ گئے نا. تو چور ہو، چور 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 کہتے ہیں تو پیچھے سے، اور ایک جانور کو آواز دی جاتی ہے. جانور کو تو جیسے بلانا ہے تو پیچھے سے، انسان کو نہیں. کیا اسی لیے پیچھے سے سلام نہیں، آدمی کو سلام کرنا ہے دائیں بائیں آ کر جو ہے سلام کرے، یا آگے سے آ کر سلام کرے. پیچھے سے سلام کرنا ہمارے شریعت میں نہیں ہے. ہاں گھر کے اندر اگر کوئی معاملہ ہے، بیوی آگے جا رہی ہے، ارے اللہ کی بندی، یہ کہہ دیا گھر کا معاملہ ہے، وہ چلے کیونکہ وہ مختصر ماحول ہے. لیکن رستے میں او عبداللہ بھائی، او بھائی، ایسا یہ نہ. وہ آگے جا رہا ہے، آپ زور زور سے جو چیخ رہے ہو. کہ پیچھے سے آواز دینا، یا تو چور کو پیچھے سے آواز دی جاتی ہے یا جانوروں کو آواز دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ تو جا رہے تھے تو انہوں نے سب کو چور سمجھا اور زور سے کہا انکم لسارقون، ارے بھائی ٹھہرو ڈرو، تم کہاں جا رہے ہو، میں تم تو چور ہو. یہ اب وہ سارے کے سارے ٹھہر گئے 11 بھائی. اور انہوں نے خود نے کہا بھی کیا گم ہو گیا تمہارا، کیا معاملہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا بھائی بادشاہ کا جو شاہی پیالہ ہے وہ مل نہیں رہا، اور ہمیں ڈر، ہمیں خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں تم میں سے کسی نے چوری نہ کی ہو. انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، یہ بھائی جواب دے رہے ہیں، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. ارے ہم تو نبیوں کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، سب صاحبزادے تھے نا، ہم تو صاحبزادے ہیں، نبیوں کی اولاد ہے، ہم مصر میں چوری کرنے تھوڑی آئے. تو انہوں نے جواب دیا پولیس والوں نے، اچھا بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم بڑے لوگوں کے بیٹے ہو، تم نے چوری نہیں کی، لیکن اگر جو ہے کسی کے مال میں سے، کسی کے سامان میں سے پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا؟ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. بھائی ہم تو چیک کریں گے سامان، پیالہ مل گیا تو اس کے سب نے کہا ارے جس کے جھولے میں سے ملے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا، اور کیا. فوراً فتویٰ دے دیا. اب سمجھ گئے نا، یہ انہوں نے خود نے کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کی خود سے زبان سے نکلوایا، کیونکہ ان کی شریعت میں یہ قانون تھا. ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی آدمی چور پکڑا، اگر چور پکڑا جاتا تو 1 سال تک اسے غلام بنا دیا جاتا. یہ ان کی شریعت میں قانون تھا، آسمانی حکم، کہ کوئی چور پکڑا گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے، کہ اس کی دلیل، اب اس کی سزا کیا، یہ کہا 1 سال تک غلام. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. کہیں کہا ہے عزیز نثار، اے پولیس والوں، اے بادشاہ کے لوگوں، سامان چیک کرو، جس کے سامان میں سے بھی ملے وہ تمہارا غلام. تو سب سے پہلے جو سامان چیک ہوا کس کا ہوا؟ یہودا کا. یہودا بڑا بھائی، کہ اس میں تو ملا نہیں. پھر دوسرا، تیسرا، بنیامین کے مال سامان کو ہاتھ نہیں لگایا.
सबसे आखिर में बिन्यामीन का सामान चेक हुआ। अच्छा, जब वो एक एक का कस्टम होता गया ना, एक कस्टम हो रहा है, एक का कस्टम होता गया कि चलो भी तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो भाई क्या करने लगे, देखा ना हम लोग कितने सच्चे हैं। एक का कस्टम हो रहा है, एक चलो भी ये क्या आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब 10वीं की बारी आई, वो भी हो गया। ये कहा हम तो नबियों की औलाद, हम चोरी नहीं करते। भाई ठीक है, हम तो सबका सामान देखेंगे। सबसे आखिर में बिन्यामीन का जो सामान देखा तो शाही प्याला मिला सबके सामने। अब जब सबके सामने ये शाही प्याला मिला तो सारे के सारे दंग रह गए, अरे ये क्या हुआ। अब पुलिस वाले ने बिन्यामीन को पकड़ लिया। भाई जैसा हमारी शरीयत का कानून, तुमने ही कहा था 1 साल का गुलाम, जेल में डाल दो उसको। तो भाइयों ने क्या कहा, अरे अजीज मिसर क्या बतावे, इसका एक भाई था यूसुफ, उसने भी चोरी की और इसने भी चोरी की। ये कुरान में अल्लाह कह रहे हैं, कालू इन यसरिक फक़द सरक़ा खुल्लहु मिन क़ब्ल और फअसर्रहा यूसुफ फी नफ्सी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर अंदर जो है वो छुपा रहे हैं इस मजमून को। फअसर्रहा यूसुफ फी नफ्सी वलम युब्दिहा लहु, बल्कि अंदर अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे अंतुम शर्रुम मकाना, तुम लोग गड़बड़ो, वल्लाहु आलम बिमा तसिफून। मेरे सारे भाई मिलकर कहने लगे कि अरे शाहिद, अरे अजीज मिसर, बादशाह सलामत, ये क्या कर, ये दोनों भाई चोर हैं। पहला भी एक भाई था, उसके वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और इसने भी चोरी की। अब हम तो बड़े परेशान हैं, ये चोरी करने की आदत है बचपन से इन लोगों की। यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर अंदर जो है वो हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कुछ भी है, हमारी शरीयत का कानून है, आप लोग जाओ, हम तो इसको रखेंगे हमारे पास। अब भाइयों ने कहा क्या अरे बादशाह सलामत, बात तो सुनिए हमारी, हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं और एक भाई तो हमारा वैसे भी चला गया और ये भाई भी यहां रहेगा तो फिर और परेशानी आ गई। बुढ़ापे में तकलीफ, बुढ़ापे में कहीं ऐसा ना हो कि इसके गम में वो मर जाए। इसलिए आप ऐसा खाली इतना करें, अब इतना करें कि आप पकड़े, अब हम में से किसी को जेल में डाल दो, इसको छोड़ दो आप। भाई हम 10 है ना, 10 में से किसी को जेल, यहूदा ने खुद कहा मुझे डाल दो आप जेल, इसको छोड़ दीजिए आप। क्यों कि हमारे बाप जो है, कालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैखन कबीरा फखुद अहदना मकाना इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। ए अजीज, ए बादशाह मिस्र, हमारे वालिद बड़े शेख हैं, नबी हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं और जो है एक बच्चा वैसे भी गुम हो गया है। अब आप ऐसा करें, इसको छोड़ दीजिए, हम में से किसी को ले लीजिए, आपने बहुत एहसान किया है, जरा इतना एहसान और कर लीजिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया माज़अल्लाह, चोरी कोई करे और भुगते कोई दूसरा, ऐसा नहीं करते हम। भाई जो चोरी करेगा उसी को हम पकड़ेंगे, जिसके माल में से उसे काला माज़अल्लाह। माज़अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा कहा, एक जुलेखा के मसले में माज़अल्लाह कहा और एक इस मसले में माज़अल्लाह कहा। काला माज़अल्लाह अन्ना खुद इल्ला मा वजदना मताअना इंदहु इन्ना इदल लज़ालिम। ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया कि ना, जो जिसके माल में से ये शाही प्याला मिला है हम तो उसी को लेंगे। अब भाई जो है ये सारे के सारे रोने लगे मिस्र में और कहने लगे कि ये तो बड़ी परेशानी आ गई, बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्या जाकर कहेंगे। बकिया तफसील इंशाअल्लाह कल पूरी करेंगे, दुआ कर लो। ये कोई चीज गुम हो जाए तो आप वजीफा समझ गए ना भाई, इन्नहु अला रजइही लकादिर, ये लिखकर दरवाजे पर इस तरीके से लटकाना है कि वो हिलता रहे, समझ गए। और फिर या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ये 141 मरतबा पढ़ना है, उलमा ने लिखा है, समझ गए। और एक हदीस शरीफ की दुआ और भी आती है, वो मैं लिख कर दूंगा, अगर जबान से कहूंगा तो आप लोग जो है आरात ऊंचे नीचे करोगे इंशाअल्लाह। वो लिख कर मैं तरतीब देकर दुकान पर रखवा लूंगा, ले लेना इंशाअल्लाह। वो हदीस की दुआ है।